الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی رحمت کے صدقے ہم آج احکام غسل جو ہیں وہ جو شرع نے ہم کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ امید ہے آپ سن کے عمل کریں گے اور سنت طریقہ جو ہے غسل کا وہ اپنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے پاک کر دے اور شیطان کی پلیتی تم سے دور فرما دے۔ محترم سامعین، کسی بھی عبادت اور ریاضت میں داخل ہونے کے لیے طہارت و پاکیزگی کا دروازہ جو ہے وہ غسل اور طہارت کبریٰ ہے۔ ناپاک شخص پر شیطان مسلط ہو کر اسے برائی کے گہرے کھڈے میں دھکیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں غسل اور پاکیزگی نہ رکھتی تھیں، جس وجہ سے ان پر حد لگتی تھی اور وہ جنبی ہو جاتی تھی، اور جس پر غسل واجب ہو تو غسل نہیں کرتی تھی اور ان پر عذاب الہی جو ہے وہ آتا تھا۔ تو مرد اور عورت اور حیضہ عورت کو مسجد میں عبادت کرنا تو کجا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنبی مرد اور حیضہ عورت مسجد میں نہ آئیں، اور حتیٰ کہ گزرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنبی کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جنبی جو ہے وہ ناپاک شخص یعنی کہ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جب تک کہ وہ کم سے کم وضو نہ کر لے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں مورت، تصویر، کتا یا جنبی ہو یعنی کہ پلید شخص ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور حدیث شریف میں ہے صحابہ کرام اس گھر میں جانا پسند نہ فرماتے تھے جس گھر میں کوئی جنبی آدمی یا حیضہ عورت ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور آ کے اس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے تھے، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں جب سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تیمم یا وضو فرمایا، پھر سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نے برا جانا کہ پاکیزگی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ ہے کہ اتنی احتیاط آپ فرماتے تھے۔ حالانکہ جنبی سے سلام، مصافحہ، معانقہ کر سکتے ہیں، مگر تنبیہ ہے کہ جنبی برائے عمل صالح تو ایک طرف کئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے،
لہذا اگر رات کو بیوی سے ہم بستری کرے یا احتلام ہو تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سوئے، یہی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سونے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اگر ایسا کرنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو جنبی وضو یا کم از کم ہاتھ دھو کر کولی کر کے کھانا کھا سکتا ہے، اس کے ساتھ خود بھی لوگ دوسرے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا جوٹھا کھا سکتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ استنجا فرماتے اور نماز کی طرح کا وضو فرما کر سو جاتے۔ اسی بارے حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حالت جنابت میں سو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کرو اور سو جاؤ۔ تو لہٰذا شرمگاہ کا دھو لینا اور وضو کر کے سو جانا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر صرف حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا ارادہ آپ فرماتے تو دونوں ہاتھ دھو لیتے اور بعد میں کھا لیتے، جبکہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے یا کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے اور حالت جنابت میں ہوتے تو منہ دھو لیتے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور سر پر مسح کرتے، پھر کھا پی لیا کرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو رخصت فرمائی کہ جب وہ کھانے پینے یا سونے کا ارادہ کرے تو نماز کی طرح کا وضو کر لے۔ اور امت کی آسانی کے لیے یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی کبھار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی فرما لیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ اس لیے پانی میسر نہ آنے وغیرہ یا کوئی عذر کی صورت میں تیمم تو لازمی ہی کر لیں، کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر ہوتے اور اٹھنے سے بوجھ اور کمزوری وغیرہ محسوس کرتے تو آپ وضو اور غسل نہ فرماتے بلکہ اپنے ہاتھ مبارک دیوار پر مار کر تیمم فرما لیتے تھے، کیونکہ غسل اور وضو اور تیمم شیطان کے خلاف روحانی ڈال کا کام دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جنبی جتنی دیر تک جنبی رہے گا بغیر غسل کے رہے گا تو شیطان کے نرغے پر رہے گا۔ جس پر غسل فرض ہو اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے، پھر اگر تاخیر کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اپنی پیاری امت کی سہولت و تعلیم کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کبھی رات کے اول حصے میں غسل فرماتے اور کبھی پچھلے حصے میں، اور کبھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بغیر غسل کے بھی محو خواب ہو جاتے، یعنی کہ سو جاتے، تاکہ اگر کوئی وضو بھی نہ کر سکے تو اسے بھی دلیل مل جائے۔